امریکہ کا اس بات کا جو امریکن رجیم ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا یہ کہہ دینا کہ امریکہ کے جنگ جو ہے, وہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہے وہ ہم نہیں چاہتے ہیں یا پاسبلٹی نہیں ہے, اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. اس میں جو حقیقت ہے اور اس اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے موجود ہیں. سردار مسعود خان جو کہ اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر ہیں جنیوا نیو یارک میں, اور اس کے علاوہ وہ سابق صدر آزاد جموں و کشمیر بھی رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے انفارمیشن لیک آؤٹ والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ہم جنگ نہیں کر سکتے, پھر جو اتنا بحری بیڑا انہوں نے لا کے کھڑا کیا تھا جرال فورڈ کا, اس کے واش رومز لیک آؤٹ ہو گئے ہیں. آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں, تو یہ کوئی مقابلہ ہو بھی سکتا ہے یا جنگ ہو بھی سکتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, یا افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے, کل جو مذاکرات ہوئے اس کے بارے میں جو عمانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تو بڑی حوصلہ افزا سٹیٹمنٹ دی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پیش رفت ہوئی ہے اور مثبت پیش رفت ہوئی ہے. عباس عراقچی بھی یہی کہتے ہیں جی. اور لیکن جو ہے جیرڈ کشنر اور وٹکاف نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیے, جو کہ وال اسٹریٹ جرنل نے جس طریقے سے رپورٹ کیا ہے شاید کہ وہ یہ ناخوش ہیں یا کچھ اس طریقے سے کہ انہوں نے پورے کی پوری باتیں نہیں مانی. پوری باتیں کیا ماننے کی تھی, ان میں ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی آپ کے پاس یورینیم انرچ یورینیم ہے اس کے ذخائر جو ہے وہ امریکہ کو منتقل کر دیے جائیں. 3% پہ آ گئے ہیں 60% سے. جی وہ تو مطلب ہے کہ یہ وہ اطلاعات ہیں جو اخبارات کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں, وہ وہاں پتہ نہیں کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تھا کہ ذخائر منتقل کرنے کا معاملہ تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہے یہ قسم کا اس کے اوپر مستقل پابندی لگائی جائے کہ آئندہ کبھی بھی وہ جو ہے ایک خاص شرح سے اوپر جو ہے افسودگی نہیں کر سکے گا. تو یہ کچھ وجہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان تمام شرائط کے باوجود اور اس دائرے میں رہتے ہوئے وہ ایک معاہدہ کر سکتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کریڈٹ ملے, اور وہ اگر 2015 کا جو معاہدہ تھا جس سے وہ الگ ہوئے تھے 2018 میں, اگر ویسا ہی ایک معاہدہ لانا ہے تو ان کو جو ہے بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا. وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ پینٹاگون سے اس طرح سے خبریں لیک ہونا, اور دیکھیے اسرائیل ڈائریکٹ انفلوئنس کر رہا ہے کہ ایران پر اٹیک کرو, ٹرمپ پر پورا دباؤ ڈال رہا ہے, لیکن ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طریقے سے امریکہ کی, وہ جب بریفنگ دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے, ہم ان کے 40 ہزار کے سارے ڈرونز ہیں یا میزائلز ہیں, ہم اس کو انٹرسپٹ کرنے والے بلین آف ڈالرز لگا دیتے ہیں, تو وہ ایک مس میچ ہو رہا ہے, ہمارے پاس اتنے ذخائر نہیں ہوں گے. اس طرح کی خبریں جو لیک آؤٹ ہو رہی ہیں, میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, کیا واقعی امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ایران پر اٹیک کرے؟ آپ نے خود حوالہ دیا ڈین کین کا, اس نے یہ کہا ہے, اس نے صلاح دی ہے صدر ٹرمپ کو, اور یہ بھی جو اسے لیک کیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا اور امریکہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. ایران جو ہے وہ ایک خطے کی طاقتور ریاست ہے, لیکن جس قسم کا آپ نے بحری بیڑا دیکھا ہے امریکہ کا, تو دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے, اور ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایران اس کے سامنے کھڑا ہے. یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ایک قسم کا اگر وہ فضے سارے بحری بیڑے استعمال کر کے ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران جو ہے اس جنگ کو علاقائی سطح پہ پھیلا دے گا. یعنی اس کے پاس جو ایک جو کارڈ ہے, جو بہت ہی امپورٹنٹ کارڈ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے صرف ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان محدود نہیں رہے گی. اس کی زد میں آئیں گے, بحرین آئے گا, قطر آئے گا, یو اے ای آئے گی, سعودی عرب آئے گا, اردن آئے گا, اور اس سے جو ہے بہت سے معاشی نقصانات ہو سکتے ہیں, ہوں گے بلکہ. تو دوسرا یہ کہ اس طریقے سے یعنی امریکہ جب ایران کے اوپر حملہ کرے گا تو اپنے حلیفوں کے اوپر, جو علاقائی حلیف ہیں, ان کے اوپر بھی حملہ کروا دے گا, اور نہ صرف امریکہ کو نقصان پہنچے گا جو اس کے بحری اور فضائی اڈے ہیں وہاں, بلکہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک کی معیشت بیٹھ جائے گی. دوسری چیز یہ آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے خود کہا کہ اسرائیل چاہتا ہے یہ جنگ ہو جائے, وہ سمجھتے کہ یہ آخری موقع ہے کہ ایک بھرپور حملہ ہو ایران کے اوپر, اور اس کے بعد نہ صرف اس کی جو ہے جوہری طاقت کو نقصان پہنچایا جائے, بلکہ یہ ہے کہ وہاں نظام حکومت اور نظام قیادت جو ہے اسے تبدیل کر دیا جائے. تو یہ ان کے ایک تو امریکہ کی جو ہے اس قسم کی جو ہے
تین جہت کی ایک قسم کی 3 ڈائمینشنلز جو ہے اسٹریٹجی ہے. ایک جو انہوں نے بحری بیڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں، دوسرے انہوں نے معاشی پابندیاں ایران کے اوپر اور زیادہ لگا دی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے تعارف میں کہ کیسے انہوں نے متحرک کر دیا ہے ان اساسوں کو جو ایران کے اندر موجود ہیں اور جو اس نظام حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈین کین کی بیان ہے اس کے اوپر پورے 100% اعتبار نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مد مقابل کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. انتہائی قابل احترام سردار مسعود خان صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سمیر پال کپور نے کانگریس کمیٹی میں پاکستان کو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں پارٹنر بنانے کی بات کی ہے. قبلہ حضور، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خود صدر ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے، بورڈ آف پیس کی بات بھی کی ہے، تو یہ اتنی ہماری اکٹھا کام ہو رہا ہے، تو چائنا جو ہے اس نئی صورتحال میں پاک امریکہ تعلقات کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ آپ بہت ایکسپرٹ ہیں، کچھ رائے دینا پسند کریں گے سردار مسعود صاحب؟ جی میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے ہمارے گزشتہ برس امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں. نہ صرف بورڈ آف پیس، نہ صرف یہ کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات جو ہے مضبوط ہوئے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کئی اور جگہوں پہ دروازے کھلے ہیں، مواقع پیدا ہوئے ہیں، سیاسی سفارتی مواقع پیدا ہوئے ہیں، ہماری معیشت کے لیے کئی نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. خیر انہیں سارے ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے. چین کے بارے میں کہہ دوں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ترین ہیں، اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، اور عسکری ہوں یعنی عسکری ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس کے بعد ان کے اور ہمارے جوائنٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کے ہم کو پروڈکشن کر رہے ہیں، وہ فریگیٹس ہوں یا ہمارے جو JF-17 ہوں. اس کے علاوہ جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے دور کا آغاز کیا گیا تھا گزشتہ برس، جب ہمارے وزیر اعظم لی چیانگ جو چین کے وزیر اعظم سے ملے تھے. اور چین ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی جو پہنچ ہے وہ تقریباً 140 ممالک تک ہے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں کسی تشویش کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا وسیع تجربہ ہے کس طریقے سے کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں خاص توازن برقرار رکھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ کہا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے کہا کہ اگر آپ ون لائنر یہ جو ٹرائیکا نیکسس نیا یہ جو بن رہا ہے اسرائیل اور جس میں امریکہ بھی ہے، انڈیا بھی ہے، افغانستان کو بھی شامل کر رہے ہیں، ون لائنر اگر آپ اس پر کچھ کہیں تو اس نیکسس پہ. جی میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن مجھے وہ مکمل کرنے دیجئے کہ پاکستان جو ہے صرف وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں اہم نہیں ہے، اور بلکہ پورے مغربی ایشیا میں ایک اہم ترین ریاست ہے، اور اگر اسے پیوٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور مستحکم کیا جا رہا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں امن و سلامتی کے لیے بہت اہم ہے. میں آپ کے نقطے کی طرف لوٹتا ہوں. تو یہ جو ٹرائیکا بن رہا ہے، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، جس میں اس ٹرائیکا سے پہلے جو ہے یہ ایکسس ہے، اسرائیلی انڈین ایکسس، اور اس میں جو ہے وہ افغانستان ٹرائیکا کا حصہ نہیں. ٹرائیکا میں عام طور پہ برابری ہوتی ہے. جو افغانستان ہے کسی بھی ان دو ملکوں میں سے کسی کا ہم پلہ نہیں ہے، لیکن وہ ہندوستان کی پراکسی ہے، یعنی اس نے جو ہے زمین ہندوستان کو استعمال کرنے کے لیے دے دی ہے. ایبسلیوٹلی، اور وہی یہی سب کچھ جنگ میں بھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا. ٹائم بڑا شارٹ ہے، بٹ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم.